بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی نے نہیں آنا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس میں ذرہ برابر بھی شک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا۔ اب آئینی طور پر بھی قادیانی کافر ہیں۔ 26 اپریل 1984 کو قادیانیوں کو شاعر اسلام استعمال کرنے سے روک دیا گیا۔ اب قادیانی آئینی طور پہ بھی کافر ہیں اور شاعر اسلام کو استعمال نہیں کر سکتے۔ نہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہہ سکتے ہیں، نہ وہ عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح جتنے شاعر اسلام ہیں ان کے استعمال کرنے کی انہیں اجازت نہیں۔ تعریف شدہ قرآن پاک شائع کرنا بھی کفر ہے، اور تعریف شدہ قرآن پاک کو شائع کرنے کی اجازت دینا اور اس کو تقسیم کرنے کی اجازت دینا بھی کفر ہے۔ جمعہ اور عیدین کے اجتماع یہ شعائر اسلام میں سے ہیں، اور شرعاً بھی اور قانوناً بھی قادیانیوں کو جمعہ اور عیدین کے اجتماعات کی کوئی اجازت نہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی مرزائی جمعہ اور عیدین کے اجتماع کرتے ہیں یہ غیر شرعی اور غیر قانونی ہے، اور حکومت پر بھی فرض ہے اور مسلمانوں پر بھی فرض ہے کہ بھرپور تحریک کے ذریعے ان غیر قانونی اجتماعات کو روکیں۔ اسی طرح چناب نگر میں ربوہ کے نام سے انہوں نے جو غیر قانونی شہر قائم کیا ہوا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد زرار کو ختم کیا تھا، اور صحابہ اکرام نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کر کے اس فتنے کو ختم کیا تھا۔ قادیانیت کو، مرزائیت کو تحفظ دینے کا مطلب ہے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی طرف کوشش کرنا، اور جتنے لوگ بھی ان تحفظ دینے والوں کی طرف سے، ان تحفظ دینے والوں کی وجہ سے مرتد ہوئے، اسلام سے پھرے، قادیانیوں کو تحفظ دینے والے بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے لیے یہی ضروری ہے کہ کسی قسم کا تعاون نہ کیا جائے، اور ربوہ نامی اس غیر قانونی شہر کو اور جتنے مرزائیوں کے مرزواڑے ہیں ان سب کو ختم کیا جائے۔ یہ ہر مسلمان پر، حکومت پاکستان پر، امت مسلمہ کے ہر فرد پر فرض ہے۔ اگر ہماری سستی کی وجہ سے یا کسی کی قادیانیوں کی پشت پناہی کرنے کی وجہ سے، ان کے ساتھ نرمی کرنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص مرتد ہوا تو قادیانیوں کا ساتھ دینے والے، مرتدین کا ساتھ دینے والے بھی اس جرم برابر کے شریک ہیں، اس جرم برابر کے شریک ہوں گے۔ اور دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب ہی دینا ہے۔ کچھ شرم کریں مرزائیوں کا ساتھ دینے والے، کچھ شرم کریں، قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ کے ساتھ، کس شکل کے ساتھ جائیں گے۔ اس راستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ ختم نبوت کی حرمت پہ پہرا ذمہ داری ہے، غفلت کے در بند ہے سارے، بیداری ہوشیاری ہے، غفلت کے در بند ہے سارے، بیداری ہوشیاری ہے۔ سر بکفن افضال چلے ہیں، ماریں گے مر جائیں گے، اس راستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے۔ ختم نبوت کے پرچم کو دنیا میں لہرائیں گے، اس راستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے۔ شان رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔